رمضان کے امپورٹنس کو سمجھنے کے لیے یہ حدیث سننا بہت ہی ضروری ہے۔ میں آپ کو یہ حدیث بتاتا ہوں اور آپ آگے شیئر کریے۔ سب سے پہلی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو سرکس، جین اور شیاطین کو زنجیروں سے بند کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے اے بھلائی کے چاہنے والوں آگے بڑھو، اور پکارتا ہے اے برائی کو چاہنے والوں وہیں پہ تھم جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ ہر رات کچھ لوگوں کو جہنم سے بری کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا یا اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو ایسے بندے کی روزے کی ضرورت نہیں، چاہے وہ پورا دن بھوکا رہے یا پیاسا رہے، اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ ایک اور حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے میں سے ایک دروازہ الریان ہے، جس میں سے روزہ رکھنے والے ہی صرف داخل ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور اجر کی امید کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان اور اجر کی امید کے ساتھ قیام کرتے ہیں تو اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور اجر کی امید کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ویری امپورٹنٹ حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن انسان کے لیے سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا اے میرے اللہ، اس کو دن کے وقت کھانے سے اور اس کے خواہشات سے روک کے رکھا تھا، اس لیے میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں میری سفارش کو قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا اے میرے اللہ، میں نے رمضان کی راتوں کو اس کو سونے سے روک کے رکھا تھا، اس لیے میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں اس کی سفارش کو قبول فرما۔ پھر دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب روزہ رکھنے والا اپنے افطار کے لیے بیٹھتا ہے، افطار سے پہلے جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی ہر دعا کو قبول کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ بندہ اپنا کھانا، اپنی خواہشات صرف میرے لیے چھوڑتا ہے، میرا بندہ صرف میرے لیے روزہ رکھتا ہے، اس روزے کا بدلہ صرف میں خود ہوں۔ روزہ رکھنے والوں کے لیے 2 خوشیاں ہیں، جب وہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور دوسری جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے رکھنے والوں کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ ایک ڈھال ہے دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں جہنم سے۔ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ بدزبانی نہ کرے اور چیخ چلا کے بات نہ کرے۔ اگر تم میں سے کوئی لڑنے کے لیے آئے تو اس کو چاہیے صرف اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔